نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ محترم سامعین، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، 7 سپٹمبر 1974 یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ہماری تاریخ وابستہ ہے، دینی اور ملی روایات وابستہ ہیں۔ وطن کے شہزادوں شہداء کو اس دن اور ختم نبوت کے شہداء کو یاد کیا جاتا ہے، جن کی بدولت ہمارا یعنی جن قربانیوں کی بدولت ہمارا ملک اور ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 کو انڈیا سیالکوٹ اور لاہور کے محاذوں پر پوری قوت کے ساتھ پیش قدمی کرنا چاہتا تھا، لیکن افواج پاکستان اور پوری پاکستانی قوم نے اس جارجیت کو بری طرح ناکام بنایا۔ بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ فوجی جوانوں نے ملک کا دفاع کیا، پوری قوم ان کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس میں خاص کردار ہماری فضائیہ کا ہے، حضرات گرامی قدر، جس میں ایم عالم نے 5 طیارے گرائے تھے لگاتار پے در پہ۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی ریاست کا دفاع بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ایک رات کا اسلامی سرحد پر پہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رات اسلامی سرحد پر پہرا دیا، اس کے لیے 1 ماہ کے نفلی روزوں اور 1 ماہ کے نفلی قیام کے برابر ثواب ہوگا۔ وہ شخص پہرا دینے کی حالت میں مر گیا، شہید ہو گیا، اس کا وہ عمل جاری ہوگا، اس کا رزق بھی جنت میں جاری رہے گا، اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اسلامی سرحد پر پہرا دینا ایک دن دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ دفاع کی اہمیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جو بھی تم طاقت رکھتے ہو طاقت سے، اور پہلے گھوڑے، ام میزائل، ٹینک، فضائی بحریہ جہاز، ایٹم بم، تم ڈراتے ہو ان کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو۔ کچھ اور دشمن بھی ہے جن کو تم ابھی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے رب کے راستے میں، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 6 ستمبر کو اللہ کی مدد اور فضائیہ کی طاقت سے ہمارے نوجوانوں نے ملک کا دفاع کیا۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم نے عہد کرنا ہے کہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑی اسی طرح پوری قوم متحد ہو کر فوج کی پشت پر کھڑے ہو کر ملک کا دفاع کرے گی انشاءاللہ۔ کہ آئندہ جب بھی دیکھیں، ابھی بھی بنیاد مرسوس آپریشن میں انڈیا کے ہم نے منجی ٹھوکی ہے، تو یہ اپنی پوری قوم جو تھی وہ اپنے سیاسی اختلافات بلا کر فوج کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہوئی تھی، ان کے پشت پر کھڑی تھی، ان کو صحیح طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا۔ دیکھیے، اسی طرح ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ بھی جب ہمارا دشمن ہمارے اوپر اگر اس طرح کا مذموم حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہم اسے دن کی تاریکی میں دن کی اجالے میں، اس نے رات کی تاریکی پہ حملہ کیا ہماری عوام پر، انشاءاللہ ہم دن کے اجالے میں اس کے جو میزائل ہیں، اس کے جو ٹینک ہیں، ان کے جو ایئر بیس ہیں، انشاءاللہ ان پہ ہم حملہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ یہ ہو گیا دفاع کا مسئلہ، یوم دفاع۔ اس کے بعد باری آتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ تقریباً 90 سال کی محنت کے بعد ہماری پارلیمنٹ نے دینی حلقوں کا یہ موقف تسلیم کیا کہ قادیانی نبوت کے دعوے کے ساتھ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
ان کو مسلم شمار نہ کیا جائے، اقلیت شمار کیا جائے۔ ختم نبوت کا معنی و مفہوم، 3 بنیادی عقائد جن میں رسالت بھی آ جاتا ہے، اس کا اہم ترین جز ہے عقیدہ ختم نبوت۔ مراد ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا رب العالمین، قرآن مجید کے لیے فرمایا ذکر للعالمین، بیت اللہ کے لیے فرمایا ہدی للعالمین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا رحمت للعالمین۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت ثابت ہوتی ہے۔ وہاں وصف ختم نبوت کا اعزاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور امت کے لیے فرمایا اخرجت للناس۔ اب ان سب میں لام ہے، جس طرح بیت اللہ سب کے لیے قبلہ ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، امت محمدیہ للناس ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ صرف ایک کسی قوم کی یا کسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں جنت کے حصول اور شفاعت رسول کا ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ وہ اسلامی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، پورے دین کا اس پر انحصار ہے۔ اسی طرح قطعی عقیدہ، ختم نبوت اسلام کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ عہد نبوت سے لے کر اب تک ہر مسلمان اس پر اس وقت عمل کرتا آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل و تخصیص کے خاتم النبیین ہیں، کہ ہر مسلمان اس وقت تک اس پر عمل کرتا آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل و تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جو صراحتاً کنایتاً عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 210 احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ دلیل طلب کرنا، اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے دلائل خوب یاد کریں، اور یہ دلائل کے اعتبار سے اتنا واضح عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی دجال کذاب دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے دلیل مانگے، اگر کوئی انسان اس سے دلیل مانگتا ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے اپنے نبوت کی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو اسے بندہ کہنا ہاں ٹھیک ہے تو نبی ہے، کوئی دلیل دے، تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا پختہ اور مضبوط عقیدہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اس نے دلیل مانگی اس نے شک کر لیا۔ اسی طرح اگر کوئی بدبخت اس کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اسے فوری کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو دجال، تو کذاب ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹا اور مکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت آیات بینات کی روشنی میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تمہارا باپ ایک ہے، تمہارے نبی بھی ایک ہیں، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ واضح فرما دیا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح پہلے انبیاء شہر اور بستی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جیسے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ ایک کلیہ ہے، کلمہ حسر لگا کر فرمایا
اب انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ کوئی نبی کا دعویٰ کرے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا، کذاب، دجال، مکار ہو سکتا ہے، وہ مرتد زندیق ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الناس سے مراد قیامت تک آنے والے ہر انسان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہ تمام لوگوں کی طرف، الناس سے مراد قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے۔ اسی طرح ایک مثال دے کر سمجھایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی آپ کو سراجم منیر، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے تاروں کی روشنی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام لوگ انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی کی پیروی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ مومنین وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس میں دیکھیں من بعد کا نہیں کہا کہ من قبل کا، یہ مومنین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل کہ جو آپ سے پہلے تھے، بعد کا نہیں کہا۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر کر دیتے کہ وما انزل من بعد کا کہ جو آپ سے پہلے والے پر اور بعد والوں پر بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ فوت ہو گئی تھی بچپن میں ہی۔ جو رجال کا لفظ مرد پر بولا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت مبارکہ ہے۔ خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ، خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں والا سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا، کہ تا کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح فتح کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں خاتم، خاتم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی والا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگر خاتم پڑھتے ہیں تو اس کے دو مطلب ہوں گے کہ آخری نبی یعنی سب سے پیچھے آنے والا، اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ مہر کے ہیں کہ آپ پر مہر لگا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت والا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ڈاک کو پیک کر کے مہر لگا دی جاتی ہے، سیل لگا دی جاتی ہے کہ ایسے کہ اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز اور نہیں ایڈ ہو سکتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگا دی ہے۔ تو بعض جو قادیانی ہیں وہ بدبخت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزے پر مہر لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب یہ مہر حضرت صدیق اکبر پر نہیں لگائی، حضرت عمر پر، حضرت علی پر تو نہیں لگائی، یہ آپ پر کیسے لگ گئی ہے؟ آخری جملہ سنیے گا کہ لوگ مرزائی کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کتابیں لکھی، مرزا قادیانی نے یہ کتاب لکھی، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں جو سچے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں، ہم انہیں جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرزا نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، ہم جواب دیتے ہیں کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں، کہ سچے نبیوں پر اللہ کی طرف سے کتابیں آتی ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کو کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے مرزا نے کتاب بیٹھ کے لکھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، جس میں میں نے مختصر سے وقت میں یوم دفاع ختم نبوت اور 7 ستمبر اور 6 ستمبر دونوں کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔